هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظرف کی دوسری قسم ہے ظرف مکان، اور ظرف مکان مندرجہ ذیل ہیں۔ حیثو ہے، قدام، خلف، تحت، فوق، عند، این، لدى، لدن، یہ سب کے سب مبنی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کہہ رہے حیثو اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیثو زید جالس، یعنی اجلس مکان جلوسی زیدن۔ تو اس مثال میں آپ غور کریں گے، اجلس حیثو زید جالس، اس میں حیثو یہ زید کی طرف مضاف نہیں ہے، بلکہ زید جالس جو پورا جملہ ہے اس کی طرف مضاف ہے۔ اور یہاں پر جو حیثو ہے یہ ظرف مکان ہے، اور حیثو کے معنی ہے مکانہ جلوسی زیدن، یعنی تم بیٹھو زید کے بیٹھنے کی جگہ۔ اس کے بعد ہے قدام و خلف، جیسے قام الناس قدام و خلف، لوگ کھڑے ہوئے آگے اور پیچھے، یعنی قدامہ و خلفہ، یعنی اس کے آگے، لوگ کھڑے ہوئے اس کے آگے اور اس کے پیچھے۔ اس کے بعد تحت و فوق، جیسے جلس زید تحت و سعید امر فوق، بیٹھا زید نیچے اور امر چڑھا اوپر۔ ای تحت الشجرتی و فوق الشجرتی مثلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید بیٹھا مثال کے طور پر پیڑ کے نیچے، یا مکان کے نیچے، یا ٹیبل کے نیچے، کرسی کے نیچے مثال کے طور پر۔ اسی طرح زید بیٹھا پیڑ کے اوپر مثال کے طور پر، یا مکان کے اوپر، یا کرسی کے اوپر۔ اس کے بعد عندہ ہے، جیسے المال عند زیدن، مال زید کے پاس ہے، تو یہ بھی ظرف مکان ہے۔ اس کے بعد این و انا، یہ دونوں خواہ استفہام کے لیے ہیں، یعنی استفہام کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے این تذهب، تم کہاں جاتے ہو، انا تقعد، تم کہاں بیٹھو گے، یا شرط کے لیے، یعنی شرط کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے انا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، اور انا تذهب اذهب، جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا۔ اور انا یہ کیفا کے معنی میں آتا ہے جبکہ فعل کے بعد آئے، قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے، فَأْتُوا حَيْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو یہاں پر انا جو ہے یہ کیفا کے معنی میں ہے، اور یہ فعل یعنی حرف کے بعد آ رہا ہے۔ تو فَأْتُوا حَيْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ کا مطلب ہے کہ ای کیف شئتم، بس آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ اس کے بعد ہے لدا و لدن، یہ دونوں عندہ کے معنی میں آتے ہیں، اور فرق عندہ اور ان دونوں میں یہ ہے کہ عندہ میں شے کا قبضہ اور مل کا ہونا کافی ہے، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے المال عند زیدن، مال زید کے پاس ہے، اب وہ مال خزانے میں ہو یا اس کے پاس اس کے جیب کے اندر ہو، دونوں صورت کے اندر بول سکتے ہیں المال عند زیدن۔ اور جو لدا لدن ہے اس میں جو ہے مال کا رہنا ضروری ہے، اور المال لدا زیدن اس وقت کہیں گے جب مال زید کے پاس حاضر ہو، بس عند عام ہے اور لدا و لدن خاص ہے۔ تو اس کو آپ خوب سمجھ لیجئے کہ عندہ کے اندر عموم ہے، خواہ وہ جس چیز عندہ کی اضافہ جس چیز کی طرف کی جا رہی ہے وہ خواہ اس کے جیب میں موجود ہو یا گھر میں ہو یا اس کے بینک میں موجود ہو، اور لدا لدن جب استعمال کیا جائے گا تو اس شے کا جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ فائدہ، قبل، بعد، تحت، فوق، قدام، خلف، حیث، خط، عوض، یہ ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہم جانتے ہیں کہ سب مبنی ہے،
اس لیے کہ اس میں غیر متمکن مبنی کی اقسام ہی ہیں لوگ، یہ سب ہیں. لیکن یہ جو مندرجہ ذیل ہیں یہ مبنی پر ضم ہوتے ہیں، اور ایانا کیفا اینا فتح پر مبنی ہوتے ہیں، اور امسی کسرہ پر مبنی ہوتا ہے، باقی ظروف سکون پر مبنی ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک فائدہ دے دیا، اور اس میں آپ نے یعنی جان لیا کہ سب مبنی ہے لیکن ان کے اعراب میں فرق ہے. فائدہ: ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے، کہ قولہ تعالی ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. تو یہاں جو یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے، جیسے یومئذ حینئذ. تو ظروف غیر مبنی یعنی وہ ظروف جو مبنی نہیں ہے جب جملہ یا از کی طرف مضاف ہوں. تو یہ جو پہلی مثال ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس میں یوم یعنی یہ ظروف غیر مبنی ہے، ظروف غیر مبنی میں سے ہے، اور یہ جملہ یعنی ینفع الصادقین صدقہم کی طرف مضاف ہے. تو یہاں یوم بھی پڑھ سکتے ہیں اور یوم دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور یومئذ حینئذ اس میں یوم اس کی طرف مضاف ہے. اس کے بعد نمبر 7 پہ اسماء کنایات. اسماء کنایات وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم اور غیر معین امر پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کم، کذا. کنایہ ہے عدد سے، یعنی عادت تو نہیں ہے لیکن کنایتاً عدد پر دال ہے. اور کیتا زیتا یہ کنایہ ہے بات سے. آخری جو قسم ہے اس میں غیر متمکن امام نے کی وہ ہے مرکب بنائی، جیسے 11. اس کے بیان پہلے آ چکا ہے جو مرکب کے اقسام کے اندر. تو یہاں پر یہ جو اقسام تھے اس میں غیر متمکن مبنی تھے وہ مکمل ہوئے.